رتنا کے جواب پر ساوتری اور بملا بڑے عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ گیان دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا۔ بدری ناتھ نے حماد کو سیڑھیوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ بدری ناتھ حماد کو اسی کمرے میں لایا جس میں یشپال ٹھہرا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر جب مشل روشن کی گئی تو حماد کی طرف دیکھتے ہوئے بدری ناتھ بوکھلا سا گیا اور وحشتناک لہجے میں پوچھا، آپ کا تو سارا لباس لہو لہو ہو رہا ہے۔ پھر بدری ناتھ اپنی بیٹی کو کہنے لگا، بملا، میرے کپڑوں کا ایک جوڑا لاؤ، پہلے یہ لباس تبدیل کریں، پھر ان کی مرہم پٹی کے لیے وید کو بلا کر لاتا ہوں۔ حماد نے بملا کو روکتے ہوئے کہا، رہنے دو میری بہن، میرے گھوڑے کی خرجین میں میرا فالتو جوڑا پڑا ہے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ رتنا نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، بملا جاؤ تم لے آؤ۔ بملا اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی اور ایک صاف ستھرا لباس اس نے حماد کو تھماتے ہوئے کہا، یہ لو بھیا، ساتھ والے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کر لو۔ حماد لباس لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور رتنا بدری ناتھ، ساوتری اور بملا کو اجمیر میں پیش آنے والے واقعات سنا رہی تھی۔ حماد لباس تبدیل کر کے واپس آیا اور بدری ناتھ سے کہا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں گیان کے کمرے میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ بدری ناتھ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہیں پڑھ لو۔ حماد نے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا، نہیں، گیان کے کمرے میں سارا انتظام ہے، میں وہیں جاتا ہوں۔ بدری ناتھ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بدری ناتھ اور حماد باہر نکل گئے۔ ساوتری بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، تم دونوں بہنیں بیٹھ کر باتیں کرو، میں بھوجن تیار کرتی ہوں۔ رتنا فوراً کھڑی ہو گئی اور ساوتری کو مخاطب کر کے کہنے لگی، موانی، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں اور بملا مل کر رسوئی کا سارا کام کرتی ہیں۔ ساوتری اپنے کمرے میں چل دی۔ رتنا اور بملا رسوئی کی طرف جا رہی تھیں۔ صحن میں آ کر بدری ناتھ نے حماد سے کہا، آپ نے کوئی نئی خبر سنی؟ حماد نے غور سے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ سلطان ہند پر حملہ آور ہو چکا ہے؟ بدری ناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہمارا لشکر لاہور کو عبور کرنے کے بعد طوفان کی طرح مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حماد نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کاش میں زخمی نہ ہوتا اور اس جنگ میں حصہ لے سکتا، یہ میری کیسی بدقسمتی ہے۔ بدری ناتھ نے کوئی جواب نہ دیا۔ گیان بھی گھوڑے باندھ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ تینوں نے وضو کیا اور کمرہ بند کر کے نماز پڑھنے لگے تھے۔ رتنا اور بملا جب رسوئی میں کام کرنے لگی تو بملا نے گہری اور معنی خیز نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، رتنا، تم تو حماد بھائی سے نفرت کرتی تھی، انہیں ملیچ سمجھتی تھی، پھر اب تم انہیں حویلی کے اندر بلا چکی ہو، اور پھر تم یہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ تم خود حماد بھائی کی دیکھ بھال کرو گی۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے اور تم حماد بھائی سے پریم کرنے لگی ہو؟ رتنا نے ایک بار ترچھی نگاہوں سے بملا کی طرف دیکھا، پھر رسوئی سے باہر بھاگتے ہوئے اس نے کہا، میں آتی ہوں۔ بملا اس کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رتنا لوٹی اور اس نے حماد کے ٹاٹ کے 3 لباس اٹھا رکھے تھے، جن میں سے 2 صاف ستھرے اور ایک خون آلود تھا۔ بملا نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا اٹھا لائی ہو؟ رتنا نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کے کپڑے ہیں۔ بملا نے شرارت کی، ان کے کن کے؟ اب تو ان کا نام لینے سے ہی شرمانے لگی ہو۔ رتنا نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، حماد کے ہیں، اور کس کے ہونے ہیں؟ ان کا کیا کرو گی؟ ابھی بتاتی ہوں۔ رتنا نے ٹاٹ کے سارے کپڑے ایک جگہ رکھے اور پھر انہیں آگ لگا دی۔ بملا نے چونک کر پوچھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حماد بھائی خفا ہوں گے۔ رتنا نے لاپرواہی سے کہا، ناراض کیوں ہوں گے؟ آج کے بعد میں انہیں ٹاٹ کا لباس نہ پہننے دوں گی۔ میں آج ان کے لیے 6-7 نئے جوڑوں کا بندوبست کرتی ہوں۔ بملا نے پھر پوچھا، پر تم یہ کہاں سے لائی ہو؟ رتنا نے ایک لکڑی اٹھائی اور جلتے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر آگ اور بھڑکاتے ہوئے کہا، ایک جوڑا تو انہوں نے اتار کر کمرے میں پھینک رکھا تھا اور 2 ان کے گھوڑے کی خرجین سے نکال لائی ہوں۔ حماد کے جلتے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بملا نے پوچھا،
رتنا، میں نے ایک سوال پوچھا تھا۔ رتنا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، تاہم وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بملا نے پھر پوچھا، تم کیوں چپ ہو؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ تم حماد بھائی سے پریم کرنے لگی ہو؟ لیکن میں سمجھتی ہوں حماد بھائی تم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، رتنا نے اس بار اپنی پگھلی پگھلی سی آواز میں کہا۔ بملا، کیا میں حماد جیسا بلوان اور بلونت جوان، جس کا کڑا جسم، سڈول بازو، چوڑا سینہ اور روپ کا سہانا پن ہو، اس سے پریم کرنا بھگوان کا کام نہیں ہے؟ بملا نے پھر چوٹ لگائی۔ اگر حماد بھائی نے تمہارے پریم کا جواب محبت سے نہ دیا تب؟ رتنا بیچاری کہیں کھو سی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ جذبات کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئی ہو۔ پھر اس کی خوابیدہ اور بہکی بہکی سی آواز سنائی دی، بملا، حماد میرے سپنوں اور میری آتما پر نیلی دھن بن کر چھا چکے ہیں۔ ان کے بغیر جینے کا اب میں وچار تک نہیں کر سکتی۔ رتنا نے ذرا رک کر پھر کہا، بملا، آج کے بعد وہ میرا سہاگ ہیں اور میں انہیں اپنے پتی کے روپ میں دیکھ چکی ہوں۔ اب جو ہو سو ہو، میں انہیں ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں ان سے اور کچھ نہیں چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار کہیں کہ وہ مجھے چاہتے ہیں۔ بملا نے غور سے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر حماد بھائی نے تم سے نفرت کا اظہار کیا تب؟ رتنا نے اداس لہجے میں کہا، بملا، میرا من کہتا ہے میرے نصیب میں حماد سے جدائی نہ ہوگی، اور اگر انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں ان سے جدائی برداشت نہ کر سکوں گی۔ بملا نے دیکھا رتنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بملا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، رتنا، تم نراش نہ ہو، پتا جی سے تمہارے دل کی ساری بپتا کہہ دوں گی، وہ حماد بھائی کو سمجھا دیں گے۔ اب آؤ کھانا تیار کریں، دیر ہو رہی ہے۔ رتنا اٹھ کر بملا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دونوں مل کر صبح کا کھانا تیار کرنے لگی تھیں۔ شفق صبح زائل ہو گئی تھی۔ مشرق سے مغرب تک اپنی پرخار زیز کی ابتدا کرتے ہوئے سورج طلوع ہو گیا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو رات کی گہری سنسان تاریکی کی ذلت اور رسوائی اور درد آشامی سے نجات مل گئی تھی۔ بدری ناتھ اور گیان کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد حماد حویلی کے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ بدری ناتھ جا کر وید کو لے آیا تھا، جو حماد کے زخم کی مرم پٹی کرنے کے بعد واپس جا چکا تھا، اور اب بدری ناتھ حماد کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ رتنا دو ایک بار حماد کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اپنے ماموں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ اداس ہو کر لوٹ آئی تھی اور دوبارہ آ کر رسوئی میں انتظار کرنے لگی تھی۔ یکدم رتنا چونک اٹھی اور اس کے ہونٹوں پر ایسی خوشکن مسکراہٹ بکھر گئی جس طرح موسلا دھار بارش کے بعد آفاق کے کناروں پر دھنک نمودار ہوتی ہے۔ جلدی جلدی اس نے اپنے سونے چاندی کے ذاتی برتنوں میں کھانا ڈالا، پھر پانی اور کھانے کے برتن اس نے ایک بڑی پرات میں جماتے ہوئے کنکھیوں سے بملا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بملا، میں حماد کا کھانا لے جا رہی ہوں۔ بملا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف گہری نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا دی تھی۔ کھانا اٹھائے رتنا حماد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا حماد پلنگ پر مرجھائے ہوئے بیٹھا تھا، اس کے بازو پر نئی پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ رتنا نے قریب آ کر اپنی دل پسند آواز میں کہا، بھوجن کیجیے۔ حماد نے نگاہیں اٹھائیں اور گہری نگاہوں سے رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔ رتنا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی پرات پلنگ پر رکھ دی اور باندیوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر ذرا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ رتنا کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر حماد نے کھانے کے برتنوں کی طرف دیکھا، پھر روکھے لہجے میں اس نے کہا، یہ قیمتی برتن اٹھا کر لے جاؤ رتنا، تمہاری نگاہوں میں ایک نیچ اور ملیچ ہوں، تمہارے یہ برتن ناپاک ہو جائیں گے۔ تم مجھ پر مہربانی ہی کرنا چاہتی ہو تو مجھے ان پتوں پر کھانا لا دو جن پر پہلے روز میں نے تم سے کھانا لیا تھا۔ رتنا نے چونکتے ہوئے کہا، وہ رتنا مر چکی ہے جو مذہبی تعصب میں آپ کو ایسا سمجھتی تھی۔ جہاں تک میرا وچار ہے، یہ قیمتی برتن اس قابل نہیں کہ آپ کے پاؤں کی گرد کے بھی برابر ہو سکیں۔ اگر آپ یشپال بھائی کو اپنا دوست سمجھتے تھے
تو میں آپ سے بنتی کرتی ہوں کہ ان کی آتما کے آنند کی خاطر ہی آپ ان برتنوں میں کھانا کھا لیں۔ آپ میری خوشی نہیں، یشپال بھائی کی آتما کی خاطر ہی ایسا کر لیں۔ حماد نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ اس نے ایک بار بڑی حسرت آمیز نگاہ رتنا پر ڈالی، پھر اس نے ہاتھ بڑھائے اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ حماد کی اس حرکت پر رتنا کے ذہن میں امید کی روشنی جیسی کئی کرنیں بکھر گئی تھیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حماد نے نرمی سے کہا، فرش پر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ سامنے دوسرے پلنگ پر بیٹھ جاؤ۔ میرا مذہب انسانیت کی عظمت و احترام کا سبق دیتا ہے۔ حماد پھر کھانا کھانے لگا اور رتنا اس کے سامنے دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئی اور اسے ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگی گویا وہ کوئی پجارن ہو اور اپنے سامنے استادہ دیوتا سے پیار و پریم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اسی روز عشاء کی نماز کے بعد حماد گیان کے کمرے سے نکل کر جب حویلی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کمرے میں اس کے پلنگ پر رتنا یوں بیٹھی تھی جیسے بڑی بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ حماد جب کمرے میں داخل ہوا تو رتنا پلنگ سے کھڑی ہو گئی اور حسن فطرت کی پوری شگفتگی کو اپنے حسین چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، آئیے پدھاریے۔ حماد آگے بڑھا اور پلنگ پر بیٹھتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رتنا نے پراسرار انداز میں کہا، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ماموں سے اجازت لے چکی ہوں، رات میں آپ کے پاس جا کر آپ کا خیال رکھوں گی۔ حماد نے اپنا نرم لہجہ بدلتے ہوئے کہا، میں کوئی اپاہج ہوں کہ تم میرا خیال رکھو گی؟ تم دیکھتی ہو میں چل پھر سکتا ہوں اور ابھی گیان کے کمرے میں عشاء کی نماز ادا کر کے آ رہا ہوں، پھر بھلا مجھے کسی کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت آ سکتی ہے؟ رتنا نے سارے حجاب توڑ دیے۔ وہ آگے بڑھی اور حماد کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، میں پھر آپ سے بنتی کرتی ہوں، مجھے क्षमा کر دیں۔ میرے ماتا پتا پہلے ہی مارے جا چکے تھے۔ اس سنسار میں میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی میرے دوش کے کارن اجمیر میں مارا گیا۔ اب اس سنسار میں آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حماد اپنے پاؤں چھڑا لینا چاہتا تھا پر رتنا نے پاؤں نہ چھوڑے اور لرزتی آواز میں کہا، میرے لیے آپ نیلے گگن کی طرح بے عیب ہیں۔ میں پھر آپ سے پرارتھنا اور منت کرتی ہوں کہ میرے پرانے پاپ اور گناہ بھول کر مجھے क्षमा کر دیجئے۔ اگر آپ نے مجھے क्षमा نہ کیا تو میں جانوں گی آپ کے پاس دل نہیں، الماس اور پتھر ہے، اور میں اپنی آتما کو زندگی کے بندھن سے آزاد کر لوں گی۔ حماد نے دیکھا رتنا کے چہرے پر موت کے ہیولے، لبوں پر تھر تھری تھی اور اپنے گرم گرم آنسوؤں سے وہ حماد کے پاؤں بھگو رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر ایسی ویرانی تھی جیسے کسی چیز کو دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا ہو۔ حماد نئے مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس رتنا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور فضا میں رتنا کی ہلکی ہلکی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ حماد کے پاؤں پر اپنے نازک ہونٹ رکھتے ہوئے رتنا نے پھر سسکیوں میں کہا، آپ کو اپنے رب، اپنے رسول اور مکہ کے اس گھر کا واسطہ جس کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں، صرف ایک بار کہہ دیں آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے ترکش کے سارے تیر نکالیے اور انہیں میرے شریر میں چبھو دیجئے کہ میں آپ کے سامنے ختم ہو جاؤں۔ حماد کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس کے چہرے پر کم اندیشی اور تردید کی رنگ آمیزی کے بجائے اصرار و تجسس اور آزادی کے گیت جیسے حسین رنگ بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے بڑے پیار سے رتنا سے کہا، رتنا، مجھے تم سے نفرت نہیں۔ رتنا ورطہ غم اور بے خانمہ خیالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حماد کے صرف ایک جملے نے اس کی کائنات کو آتش شب سرما کی طرح آسودہ کر دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اب اس کے چہرے پر سینے کے بوجھ اور دل کے کوہرام کے بجائے انجم رخشندہ جیسی مسرت تھی۔ رتنا کی پرمسرت حالت سے یوں لگتا تھا گویا صدیوں کے جکڑے ہوئے پرندے اپنے پنجرے توڑ کر نکل اڑے ہوں۔ چند لمحوں تک وہ عجیب طرح کی ذہنی کشادگی، نگاہوں کی وسعت اور چہرے پر حسین رنگ و نگت لیے حماد کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے حرکت کی
اپنا سر جھکایا اور اپنے نازک و سرخ ہونٹوں سے حماد کے پاؤں کو لگاتار بوسے دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگے تھے، بالکل یوں گویا بارش کے بعد ہوا کے باعث ٹہنیاں ہلنے سے ٹپا ٹپ بوندیں گرتی ہیں۔ حماد نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تم اب بھی رو رہی ہو رتنا؟ رتنا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، یہ خوشی اور تشکر کے آنسو ہیں۔ میں آپ کے دل سے نفرت نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہی میرے اوتار اور میری مورتی ہیں۔ اب مجھ میں اور آپ میں چولی دامن اور گھر آنگن کا سمبند ہے۔ حماد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، رتنا، میں نے تم سے نفرت نہ کرنے کا عہد کیا ہے، تم سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میرا تمہارا گھر آنگن کا تعلق ہے۔ رتنا، تم مذہبی تعصب اور دھرم جنونی لڑکی ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان میرے مذہب اور تمہارے دھرم کی پختہ دیواریں حائل ہیں، اور میں ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتا، جبکہ تم جانتی ہو۔ رتنا نے حماد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آج کے بعد میرا کوئی دھرم اور کوئی دیوتا نہیں ہے۔ آپ ہی میری پوجا، میرے دیوتا، اور آپ ہی میری منزل اور میرے پریتم ہیں۔ آپ کی خوشی میرا دھرم اور آپ کی باتیں میرے لیے پوتر بھجن اور اشلوک ہیں۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، اس لیے کہ اب آپ کے بغیر مجھے شانتی نہیں مل سکتی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، یہ سرزمین میرے لیے دوزخ بن گئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نشا پور چلی جاؤں گی۔ حماد کی غمزدہ سی آواز پھر سنائی دی، رتنا، نشا پور میں تمہیں وہ آرام اور آسائشیں میسر نہ آ سکیں گی جن کی تم عادی ہو۔ سنو، یہاں آنے سے قبل میں اپنے باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ چونے کی بھٹیوں پر بھاری بھاری پتھر اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا باپ بوڑھا اور ماں اپاہج ہے۔ میری غیر موجودگی میں وہ تمہارے سکھ کا کوئی سامان نہ کر سکیں گے۔ ہم کوہستانوں کے رہنے والے عرب ہیں، اور ہماری زندگی پتھروں کی طرح سخت اور مشقت طلب ہے۔ اس زندگی میں تم میرا ساتھ نہ دے سکو گی۔ شرم کے باعث رتنا کے گال اور رنگین ہو گئے تھے، اس کا سر جھک گیا تھا۔ آپ کے ساتھ جنگلوں اور بنوں میں سفر کرتے ہوئے میرا من بے چین نہ ہوگا۔ آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، اور میں انہیں اپنے ماتا پتا جان کر ان کی سیوا کروں گی۔ آپ کا گھر میرا اپنا گھر ہے، اور اس گھر میں میرا سونا اندھیرا جیون اجالا ہو جائے گا، اور میرے سارے پندار کو آسودگی نصیب ہوگی۔ حماد، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہی میرے دل کے صدف کے موتی ہیں۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت اور عطیہ ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ حماد نے پیار سے رتنا کا نازک، خوبصورت، سرخ اور گوشت سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے کہا، رتنا، اب میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ نشا پور لے جاؤں گا۔ میرے ماں باپ تمہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے۔ اگر تم عورت ہو کر اس قدر میرے لیے قربانیاں دے سکتی ہو تو یاد رکھو، میں بھی تمہاری خاطر جان تک قربان کر سکتا ہوں۔ رتنا بیتاب ہو گئی اور اپنا عطربیز ہاتھ حماد کے منہ پر رکھتے ہوئے کہا، بھگوان کے لیے یوں نہ کہیے، میں اپنی خوشی کی خاطر اس قدر بڑا بلیدان کیوں کر قبول کر سکتی ہوں۔ آپ میری روح، میری آتما اور میری جان ہیں۔ آپ اور آپ کے ماتا پتا کو خوش رکھنا میرا دھرم اور میرے لیے سب سے بڑا پن ہوگا۔ رتنا کی آواز اور لہجے میں بھرپور خود سپردگی کا اظہار تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رتنا نے پھر پوچھا، آپ کے ماتا پتا کے نام کیا ہیں؟ حماد نے رتنا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، میری ماں کا نام زینب اور باپ کا نام خلدون ہے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے چھوٹا حارث اور اس سے چھوٹے کا نام حسن ہے۔ حارث جس قدر سنجیدہ ہے، حسن اسی قدر شریر اور جذباتی ہے۔ وہ میرے سامنے تو نہیں بولتا، لیکن اب جوان ہونے کے باوجود اکثر حارث کو اپنی شرارتوں سے تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ دونوں بھائی بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ رتنا کے چہرے پر حماد کی باتوں سے رویا صادقہ جیسا حسن بکھر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ پھیل چکی تھی، اور اس کے سفید دانت اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرنے لگے تھے۔ پھر رتنا نے سطح سمندر پر اڑتے ہوئے کالے کسی خوشکن آواز میں کہا، میں ایک بہن بن کر حارث اور حسن دونوں کا خیال رکھوں گی۔ حماد نے اپنے پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا، اب تو تمہارے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، اب تم جا کر آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔
رتنا نے حماد کے قریب سے اٹھ کر دوسرے پلنگ کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں نے کہاں جانا ہے، میں آپ کے پاس اسی کمرے میں رہوں گی، ماموں مجھے اس کی اجازت دے چکے ہیں۔ حماد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں میرے کمرے میں رہنے کی اجازت کیوں کر دے چکے ہیں؟ رتنا اس کے سامنے دوسرے پلنگ پر بیٹھتی ہوئی بولی، میں نے بملا سے اپنے دل کا حال کہہ دیا تھا اور اس نے ماموں کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں آپ سے پریم کرتی ہوں، لہٰذا انہوں نے مجھے آپ کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حماد پھر بولا، لیکن تمہاری تو سگائی ہو چکی ہے، پھر ہم دونوں کیوں کر؟ رتنا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اپنے بھائی یشپال کے سامنے اس سگائی کو توڑ چکی ہوں، اور ایسا میں نے اپنے بھائی کی اچھا پر کیا ہے۔ ارجن سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، میرے لیے وہ اجنبی ہے۔ حماد نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ رتنا اس کے پاس بیٹھی جاگ رہی تھی۔ سلطان شہاب الدین ایک مختصر لشکر کے ساتھ طوفان کی طرح غزنی سے نکلا اور وادی لغمان سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ ہندوستان کے راجاؤں کے متحدہ لشکر سے ٹکرانے کا نہ تھا، وہ صرف ہندوستان کے کسی اہم مقام کو اپنا ہدف بنا کر ہندو راجاؤں کی قوت پر ضرب لگا کر ان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے علاوہ ان پر اپنی دہشت طاری کرنا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے بٹھنڈا کو اپنا نشانہ بنایا۔ اگر وہ ہند کے راجاؤں کے ساتھ کوئی فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تو اپنے ساتھ مختصر سا لشکر نہ لاتا۔ اس کے لشکر کی تعداد دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہندوستان پر شبخون مارنے کے لیے غزنی سے نکلا ہے۔ اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی بگولوں کی طرح لاہور کے شمالی علاقوں سے گزرتا ہوا سلطان شہاب الدین آگے بڑھا اور بٹھنڈا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بٹھنڈا ان دنوں ایک عظیم شہر تھا اور اس کے گرد ایک ناقابل تسخیر فصیل تھی۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ایک طرح سے ہندوستان پر شبخون مارنے کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے واپس لوٹ جانا چاہتا تھا، لیکن جب محاصرہ طول پکڑنے لگا تو سلطان فوراً منجنیکوں کو حرکت میں لایا۔ قلعے کے اندر محصور ہندو لشکر نے سلطان کا قلعے سے محاصرہ ہٹا دینے کی بے انتہا کوششیں کیں، لیکن ان کی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ سلطان نے منجنیکوں سے فصیل کو کئی جگہ سے توڑ کے رکھ دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر کے گلی کوچوں میں دشمن کے ساتھ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ بٹھنڈا کا لشکر زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور شہاب الدین نے دشمن کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ دشمن کو ختم کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری ابھی بٹھنڈا کے انتظام و انصرام میں فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے برق رفتار جاسوسوں نے خبر دی کہ اجمیر اور ہستنا پور کے راجاؤں کا ایک عظیم متحدہ لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے بٹھنڈا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سلطان اس وقت واپس غزنی کوچ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اصل میں بٹھنڈا شہر اجمیر کے راجا پتورا کی عملداری میں شامل تھا۔ اسے سلطان کے حملے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی جو ہستنا پور یعنی دہلی کا راجا تھا اسے اپنے ساتھ لیا اور سلطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اب اجمیر کے راجا بھدورا اور ہستنا پور کے راجا کھانڈے رائے کا متحدہ لشکر جو 2 لاکھ سواروں، 3000 ہاتھیوں اور پیدل دستوں پر مشتمل تھا، سلطان شہاب الدین کی طرف بڑھا۔ سلطان کے جاسوس جب دونوں راجاؤں کے لشکر کے متعلق خبریں لائے تو سلطان کے سارے ترک، افغانی، خلجی اور غوری امیروں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ بٹھنڈا کو خالی کر کے غزنی کی طرف واپس چلے جانا چاہیے، لیکن سلطان نے اسے بزدلی سمجھا کہ دشمن کے آنے کی خبر پا کر وہ یہاں سے بھاگ جائے، لہٰذا اس نے غزنی واپس جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اس نے اپنے ایک امیر کو بٹھنڈا کا حکمران مقرر کیا اور صرف 1040 سپاہی اس کے ساتھ کر کے انہیں بٹھنڈا شہر کی حفاظت پر چھوڑا اور خود رائے بھدورا اور کھانڈے رائے کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ درائے سرسوتی کے کنارے ترائن کے قصبے کے قریب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ ایک وسیع اور دور دور تک غیر آباد پڑا ہوا وسیع میدان تھا۔ جب دونوں لشکروں کا سامنا ہوا تو سلطان کے لشکر میں بددلی پھیل گئی۔
اس لیے کہ ان کی تعداد اجمیر اور ہستنا پور کے لشکروں کے سامنے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ درائے سرسوتی سے ملحقہ میدان میں دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو جب ہاتھیوں سے جنگ کرنا پڑی تو انہیں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ہندو لشکر کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک ایک مسلمان سپاہی کے سامنے 20-20 25-25 ہندو سپاہی آ کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمان سپاہی کافی دیر تک جم کر لڑتے رہے۔ آخر میمنہ اور میسرہ کے سالار، جن کا تعلق غوری خاندان سے تھا، حوصلہ ہار گئے اور پسپا ہونے لگے۔ راجہ بھدورا نے ایک زوردار حملہ کیا اور مسلمانوں کے میمنہ اور میسرہ کے علاوہ قلب میں لڑنے والے خلجی اور افغان سالار بھی میدان سے بھاگ نکلے۔ ان کی اس حرکت کا سپاہیوں پر برا اثر پڑا اور وہ اپنے سالاروں کی دیکھا دیکھی میدان چھوڑنے لگے۔ میدان کے اندر اب قلب اور مقدمت الجیش میں لڑنے والے جانباز ترک رہ گئے تھے، جو بے خوف و نڈر ہو کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کرنے کے علاوہ ان پر جارحانہ حملے بھی کرتے جا رہے تھے۔ سلطان کے ایک امیر نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ہمارے اکثر و بیشتر سالار اپنے اپنے ماتحت لشکروں کے ساتھ میدان سے بھاگ گئے ہیں، لہٰذا بہتر ہوگا ہم بھی جنگ سے کنارہ کشی کر لیں۔ سلطان شہاب الدین کو اپنے امیر کا یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ اس نے ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قلب کے بچے کچے ترکوں کو اپنے ساتھ لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ سلطان شہاب الدین لڑتا لڑتا اچانک ہستنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کے سامنے جا نمودار ہوا۔ سلطان نے اپنا نیزہ نکالا، نشانہ لیا اور تاگ کر کھانڈے رائے پر مارا۔ کھانڈے رائے اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ سلطان نے اپنا نیزہ اس قوت سے مارا تھا کہ نیزہ سیدھا ہاتھی کے منہ میں چلا گیا تھا اور ہاتھی کے دانت ٹوٹ گئے۔ راجہ کھانڈے رائے نے ہاتھی کے اوپر سے سلطان پر تلوار کا ایک خطرناک وار کیا کہ سلطان بری طرح زخمی ہو گیا۔ قریب تھا کہ سلطان اس زخم کی تاب نہ لا کر اپنے گھوڑے سے گر جاتا کہ اچانک ایک خلجی جنگجو اپنا گھوڑا بگاتا ہوا آیا اور سلطان کو اس کے گھوڑے سے اچک کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور بحفاظت سلطان کو میدان جنگ سے باہر نکال کر لے گیا۔ سلطان کا بچا کچا لشکر بھی سلطان کے پیچھے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ سلطان کے سالار، جو پہلے ہی میدان جنگ سے بھاگ چکے تھے، وہ 20 کوس پیچھے جا کر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور تھوڑی دیر وہاں قیام کرنے کے بعد سلطان اپنے سالاروں اور لشکر کو لے کر غزنی کی طرف کوچ کر گیا۔ اس طرح ترائن کی پہلی جنگ میں سلطان کو اپنے لشکر کی قلت اور اپنے سالاروں کی کم ہمتی کے باعث شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غزنی سے جو عزائم لے کر چلا تھا، انہیں وہ بدقسمتی سے پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ نہ تو وہ ہندوستان میں کامیاب شب خون مار سکا اور نہ ہی ہندو راجاؤں کی قوت پر ایسی ضرب لگا سکا جو انہیں کمزور و بدل کر دے۔ اور اب سلطان شکست کا داغ لیے ندامت و شرمندگی سے ہونٹ کاٹتا ہوا بڑی تیزی سے غزنی کی طرف جا رہا تھا۔ حماد کے شانے کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا۔ رتنا ہر وقت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتی تھی۔ حماد نے لاکھ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے ٹاٹ کے نئے لباس سلوا لے، لیکن رتنا نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اس نے خود حماد کے لیے کئی قیمتی کپڑوں کے جوڑے سلوا لیے تھے۔ دونوں بھیم سین میں رک کر سلطان اور ہندو راجاؤں کے درمیان ہونے والی جنگ کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حماد اور گیان استبل میں گھوڑوں کو خریرا کر رہے تھے کہ بدری ناتھ بھاگتا ہوا استبل میں داخل ہوا اور سخت بدحواسی کے عالم میں اس نے حماد سے کہا، میں آپ کے لیے ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ حماد کے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور بڑے غور سے اس نے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی بری خبر لائے ہیں آپ؟ گیان بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ نے پریشان کن لہجے میں کہا، ترائن کے میدان میں ہمیں شکست ہوئی ہے، سلطان بری طرح زخمی ہو گئے ہیں اور اسلامی لشکر پسپا ہو کر غزنی کی طرف چلا گیا ہے۔